بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ دکھانے سنانے کے لیے عمل کرنے والوں کے بارے میں وعید، دکھانے سنانے کے لیے عمل کرنے والوں کے بارے میں وعید۔ وعن جندب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، متفق علیہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی عمل کرے گا، لوگوں کو سنانے کے لیے مجھے شہرت مل جائے اور لوگ مجھے نیک کہہ دیں، نیک سمجھیں، پھر میری عزت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کے یہ عیوب اور دکھلاوا، عدم اخلاص، یہ لوگوں کے سامنے اللہ سنائے گا۔ بندہ میرا تھا، اس کو ساری طاقتیں میں نے دی تھی، صحت میں نے دی تھی، عقل میں نے دی تھی، لیکن مجھے چھوڑ کے میری مخلوق کو دکھانے کے لیے اور ان سے داد لینے کے لیے، ان کی عزت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، میں اس کا خالق تھا، مالک تھا، رازق تھا، توفیق میں نے دی تھی اس کو، صحت میں نے دی تھی اس کو، طاقت میں نے دی تھی اس کو، چاہیے تو یہ تھا مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرتا، لیکن اس نے ہر نیکی دکھلاوے کے لیے کی ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے کی۔ اور ایسے ہی جو آدمی، یہ تو وہ دکھلاوا جس کا تعلق سنانے کے ساتھ تھا اور سننے کے ساتھ تھا، ایسا جو کوئی نیکی اور نیک کام دکھا کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی یہ بات بھی لوگوں کو دکھائے گا۔ اور اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں لوگوں کو دکھا دیتا ہے اور پھر آخرت میں کہے گا کہ اجر و ثواب اب ان سے لے لے، اجر و ثواب ان سے لے لے، تو دکھانا چاہتا تھا تو میں نے بڑا دکھا دیا، بڑا دکھا دیا، تو سنانا چاہتا تھا اور اس کی وجہ سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے بڑے لوگوں کو، بڑی دنیا کو سنا دیا، وہ کہہ چکے یہ نیک ہے، یہ سخی ہے، یہ فلان ہے، ڈنکان ہے، اب جو ہے ان سے اپنا اجر و ثواب لو، میرے لیے تو نے کچھ کیا نہیں تو تجھے کچھ ملے گا نہیں، الٹا وبال ہوگا تیرے اوپر۔ بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، ایک آدمی اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ خود بخود مشہور ہو جائے، تو آیا یہ بھی برا ہے؟ تو یہ برا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے۔ خود بخود ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے عمل اور اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، وہ خود بخود مشہور ہو جاتا ہے، یہ برا نہیں، بلکہ یہ تو جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ جلد صلہ عطا کیا ہے جو قیامت کے دن سے پہلے اس کو ملنے والا تھا، پہلے ملنے والا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بخود لوگوں کو بات پہنچائی، اب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی نیکی کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ وہ صلہ ہے جو قیامت کے دن ملنے والا تھا، اس سے پہلے اس کو مل چکا ہے۔ جیسے وعن ابی ذر قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ وفی روایت ویحبه الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ نیک عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے لیکن لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں خود بخود، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. یا ایک روایت میں یہ ہے کہ خود بخود لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کا نیک عمل کا وہ صلہ ہے اور رب کی طرف سے نیک صلے کی وہ بشارت ہے جو اس کو یہاں دنیا میں مل چکی. آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو اخلاص کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، اس میں تو بڑا وزن ہوگا، وہ تو بہت زیادہ ہوگا. اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور جتنا اخلاص کم ہوگا اتنا وزن کم ہوگا. تو ایسے وزنی اعمال کا جو صلہ قیامت میں ملے گا وہ تو علیحدہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہوگا. اللہ نے اس کو اس کے نیکی کا صلہ دنیا میں دے دیا. اور یہ جیسے دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ جبرائیل امین کو کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل امین ملائے اعلیٰ سب سے اوپر رہنے والے فرشتوں کو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. وہ پھر نچلے فرشتوں کو، وہ پھر نچلے، اور پھر ساری کائنات میں وہ ندا پھیل جاتی ہے. اور ایسے آدمی سے پھر ساری کی ساری کائنات، انسان تو انسان، جنات تو جنات، ساری کی ساری کائنات ایسے آدمی سے محبت کرتی ہے. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 4,500 جنوں نے ان سے بیعت کی تھی. 4,500 جن. آج پر تو لوگ چلے کاٹتے ہیں، جنوں کو قابو کرتے ہیں، خود بخود قابو نہیں کیا تھا انہوں نے. صرف یہ وہ اللہ کے بنے تھے تو اللہ نے جہاں انسانوں کو ان کا بنا دیا، جنوں کو بھی ان کا بنا دیا. اور وہ ان کی تابعیت کا وہ قصہ مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے. حالانکہ یہی 200 یا 250 سال پہلے گزرے ہیں، یا 150 سال، زیادہ سے 200-250 سال پہلے گزرے ہوں گے. لیکن ان کی تابعیت کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی راستے پہ چلتے ہوئے اس نے سام کو قتل کیا، سام کو مار دیا، اور وہ سام حقیقت میں جن تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ جنات توڑا کہ انہوں نے کہا تم نے ہمارے آدمی کو مار دیا، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہاں تک کہ مقدمہ شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے چلا گیا. تو جب پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جن جب اپنی صورت اور شکل تبدیل کر لے، اور خاص کر موذی جانور کی شکل میں، سانپ وغیرہ کی شکل میں ہو جائے، تو اس کو اگر کوئی مار دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کا دم خون نہیں آئے گا. تو ان جنات میں بوڑھا جن بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں پہ پردے، اوپر والے جو پردے نا آنکھوں کے، یہ آ چکے تھے، لٹکے ہوئے تھے. وہ پردے اٹھا کے سر جب پورے اٹھائے اور شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یوں دیکھا تو کہنے کا ہاں یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے. تو ظاہر ہے جب خود سنی ہے وہ صحابی، اور شاہ عبدالعزیز مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تابعی. یہ اللہ نے مقام کس لیے دیا تھا؟ اللہ کے بننے کی وجہ سے، اللہ کے بننے کی وجہ سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے ہو، ساری کائنات تمہاری. واضح الفاظ کے ساتھ نے فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ میں نے تمہارے واسطے بنایا ہے، جلے الفاظ کے ساتھ. تو جب تمہارے واسطے بنایا، کیوں بنایا؟ کہ تم میرے ہوگے، تم میرے بنو گے، میرے بنے ہوگے، میرے بندے بنو گے، میری عبادت کرو گے، میری بندگی کرو گے. ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم سنیں، سنائیں، کہیں اور سنیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالی مکمل 100% اخلاص کے ساتھ مکمل 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسا اللہ کی چاہت ہے ہمیں ایسا بنا دے. اللہ